بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگی۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کیوں حضرت نوح کی بیوی ان پر ایمان نہ لائے اور کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائی۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو بھی ورغلاتے رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتے رہی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفق یہی ہے کہ اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح کے ساتھ ہی رہی اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سالہ بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے، لیکن واحلہ اور اس کی بیٹے کنعان نے حضرت نوح کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو سارے زندگی اذیتیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح کے گھر بھیج دیا کہ اس نئی دین کو دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح کے گھر کا گھیراؤ کر لیں گے۔ روایتی ملتے ہیں جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا، میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنے قوم سے وعدہ کیا وہ نوح کو اس نئی دین کے تبلیغ سے ضرور روک لیں گے۔ خیر، واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح تبلیغ حق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا کہ جب حضرت نوح کی تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جب کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ جملہ بھی واحلہ کی ہی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح کو لہولہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب دیکھا یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے جان ہی لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں حالات دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی اس باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا میں کافروں میں گر گیا ہوں اور یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تو ان کو تباہ و برباد کر دی۔ قوم نوح کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وہی کی جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائیں گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کے تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے۔ قرآن میں ارشادی باری ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنی ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے بولا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے۔
جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤں گی کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کی حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھی اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائی جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہاری تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا۔ شام کو اللہ پاک سے دعا کہ اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا پھر سے تختوں میں سوراخ ہے تو آپ اپنے قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگی۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتی ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ یہی ہے جو روز سوراخ کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میرے اپنی ہی بیوی میری اتنا مخالف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سال میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کی تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافث، ان تینوں کی بیوی اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتی ہوئی کہا، تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا، تمہارے باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میرے گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی۔ وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہے تھے۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا، تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور آخر آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح کی قوم، ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔